أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اذان اسلامی معاشرے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور نماز کے وقت اور باجماعت نماز کا اعلان ہے۔ یعنی اذان سے مراد وہ اعلان ہے جس کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے، مطلب یہ نماز کی اطلاع یا بلاوا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا نشان دبانا مت بھولیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اذان عربی زبان کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے الفاظ میں کمی بیشی یا اس کی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اذان دینا سنت عمل سمجھا جاتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں دی تھی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زیاد نے اذان دینے کی تجویز سب سے پہلے دی، اور اس تجویز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرماتے ہوئے اپنے پیارے جانثار حضرت بلال حبشی کو اذان دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ گویا حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن کہلاتے ہیں، اور حضرت بلال کو مؤذن رسول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اس کے بجائے کہ عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجائی جائیں اور یہودیوں کی طرز پر ہارن بجائے جائیں، بہتر ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی طرف اذان دے کر متوجہ کیا جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے اذان دے کر کعبۃ اللہ کی رونقیں بحال کرنے اور طواف کعبہ بحال ہونے کا اعلان کیا۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں اذان کو جدید دور کے فلاسفر شور سے تعبیر کرنے لگے ہیں، اور مختلف ممالک میں اس پر پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، جن کی کچھ مختصر تفصیل یہ ہے۔ 2016 میں بنگلہ دیش کی اس وقت کی اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء نے اذان کی سپیکر پر ادائیگی کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ 2016 ہی میں اسرائیلی وزارتی کمیٹی نے اذان کے ساؤنڈ سسٹم، خاص کر سپیکر پر اذان کو نوائز پولیوشن قرار دیتے ہوئے ایک قانونی بل منظور کر کے اسرائیل میں 3 مساجد میں اذان پر پابندی لگا دی۔ یہ مساجد مشرقی یروشلم کے گاؤں ابودیس کی مساجد ہیں۔ تھوڑا ماضی میں جائیں تو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال کی مغرب زدہ سوشلسٹ حکومت ترکی پر قابض ہو گئی تو اس نے ترکی زبان سے عربی الفاظ ختم کر کے یونانی الفاظ رائج کر دیے، اور ترکی میں عربی میں اذان پر پابندی لگا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1941 میں یہ قانون لاگو کیا کہ جو لوگ عربی زبان میں اذان دیں گے ان کو 3 سال تک جیل اور 300 ترکش لیرہ جرمانے کی سزا دی جائے گی، مگر یہ اسلام دشمن حکومت اپنے حربوں میں ناکام رہی۔ اسی طرح سویڈن میں 2013 میں ایک مسجد فتجا مسجد پوتیکارتو کو ہفتے میں صرف 1 بار جمعے کی اذان کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح فروری 2020 میں کویتی حکومت نے وبائی مرض کی وجہ سے اذان میں تھوڑی تبدیلی کی اور حی علی الصلاۃ کی جگہ صلاۃ فی بیوتکم کر دیا گیا، یعنی نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں اذان کی مختصر تاریخ، اس کی اہمیت اور اذان کے آغاز کے بارے میں آپ کو بیان کرنے کی ایک کاوش کی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات، کرنٹ افیئر پر تجزیہ اور تاریخی معلومات کے لیے ہمارے چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کا نشان دبانا مت بھولیں، اور اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے اس چینل کا بھی
اللہ حافظ.